اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پر مسجد نبوی میں آئے۔ صبح کی نماز پر آپ خود نماز پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں نماز خود پڑھاتے، جبکہ امیر المومنین آخری عمر ہے، ابھی آخری عمر ہے۔ مسجد میں آئے، اللہ اکبر کر کے امام بن گئے، مقتدی پیچھے، صبح کی نماز میں۔ محراب کے ایک کونے میں ایک آدمی جو ظالم تھا، منحوس تھا، بدبخت تھا، مردود تھا، ملعون تھا، مطرود تھا، خدا کا اس پر غضب نازل ہوا تھا۔ اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر فاروق اعظم پر تلوار کی وار کر دی۔ ایسی اس نے تلوار بنائی کہ دونوں طرف سے کام کرے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ کچھ تلواریں ایسی ہوتی ہیں نا، دو دھاری تلوار، ادھر سے بھی ادھر سے بھی دھار، ادھر سے بھی دھار ہے، تلوار دونوں طرف سے کاٹے۔ ایسی تلوار بنائی تھی۔ تلوار تو چھوٹی تھی مگر کام دونوں طرف سے کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم پر نماز کی حالت میں وار کر دی۔ آپ نماز میں تھے، اپنے رب سے مشغول، تو فوراً اس نے چھری چلا دی، پورا پیٹ مبارک ایسے شک ہو گیا۔ تو آپ نے فوراً آواز دی۔ پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوتے تھے، صحابی ہیں، العشرۃ المبشرہ میں سے ہیں، مکے والے ہیں، قریشی مہاجر ہیں اور حضور کے پیارے ہیں، اعلیٰ درجہ کے صحابی ہیں۔ آواز دی کہ نماز سنبھالو، کسی نے مجھے مارا ہے۔ تو فوراً عبد الرحمن آگے نماز پر آئے۔ پیچھے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر کو کسی نے مارا، تو انہوں نے فوراً حملہ کیا اس آدمی کی طرف۔ حملہ کیا تو اس کے پاس چھری تھی، تو اسے چھری ہر طرف چلانا شروع کیا۔ ارادہ یہ تھا کہ میں مارتا اور باہر نکل جاؤں گا۔ جو سامنے آیا اس کو ادھر بھی مارا، ادھر بھی مارا، لیکن لوگوں نے چھوڑا نہیں اس کو۔ جس کو بھی مارا، یہ ادھر گرا، وہ ادھر گرا، لوگ زور دے رہے تھے، لوگ بھی اس کو پکڑ رہے تھے اور یہ بھی زور دے رہا تھا۔ آخر کار لوگوں نے اس کو اچھی طرح قابو کر لیا، چھری چھین لی۔ جب قابو میں آیا، سمجھ لیا کہ اب نکل نہیں سکوں گا، بھاگ نہیں سکوں گا، اسی وقت چھری اپنے پیٹ میں خود لگا دی کہ اب میں مروں گا، یہ مجھے ماریں گے تو خود اپنے آپ کو کیوں نہ ماروں۔ زور سے چھری اس طرح لگا دی، اپنے آپ کو بھی مار دیا، زمین پر گر گیا۔ صحابہ نے پکڑ لیا، 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ 13 آدمی، چونکہ لوگ پکڑتے رہے، چھوڑتے نہیں تھے، ادھر بھی مارتا تھا، ادھر بھی مارتا تھا۔ بخاری شریف کی آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سنبھالی۔ نماز میں قل ہو اللہ سورہ الحمد اور اس کے بعد قل ہو اللہ سورت پڑھی، چھوٹی سورت پڑھی تاکہ نماز جلدی ادا ہو۔ اتنے مشکل وقت میں بھی نماز کو توڑا نہیں، نماز کو جاری رکھا۔ ضروری لوگوں نے دشمن کو پکڑا، اپنے قابو میں کر لیا، باقی لوگوں نے نماز ادا کی۔ عمر فاروق اعظم کو کچھ لوگوں نے پکڑا، اٹھایا، گھر تک پہنچایا، لیکن بالکل خون جاری تھا، پورا پیٹ مبارک سے ظاہر ہو گیا، اندر کی آنتڑیاں باہر نکل آئی تھیں۔ ان کو ہاتھوں سے اتنا زور سے جو چھری لگائی کہ پورا پیٹ مبارک پھٹ گیا، تو آنتڑیاں باہر نکل آئیں۔ آنتڑیوں کو بھی زخم آیا، جو اندر سے چیزیں تھی باہر نکلنے لگی، لیکن ذہن صحیح تھا، آپ کی عقل صحیح تھی، بے ہوش نہیں ہوئے، باسلامت، ذہن سلامت، لیکن جسم مبارک کی حالت یہی تھی۔ لوگوں کو اطلاع ملتی رہی۔ وہ آدمی مارنے والا ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام ہے، جو کہ غیر مسلم ہے، مسلمانی غیر مسلم ہے۔ فیروز ابو لؤلؤ جس نے اتنا بڑا اقدام کیا۔ عمر جب گھر پہنچے تو فرمایا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان یا غیر مسلم، یہ بتاؤ۔ جواب ملا کہ غیر مسلم۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میرا جرم کسی مسلمان پر نہیں ہے، بس یہ چاہتا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے
کہ ایک غیر مسلم کے ہاتھوں میں شہید ہو گیا، میری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے مجھے شہادت دی، اور میرا بوجھ کسی مسلمان پر نہیں آیا۔ الحمدللہ کسی مسلمان پر آتا تو پھر پریشانی ہو جاتی، مسلمان پر نہیں غیر مسلم پر ہے، شکر ہے خدا کا۔